دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے بدترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو کہ اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ اس ٹیکنالوجی سے وہ ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی اپنی بنائی ہوئی جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم۔ لیکن اس کی فطرت کے مطابق یہ سب کچھ جھوٹ اور دھوکہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بنا خوف و خطر اس کے جہنم میں کود جانا، کیونکہ وہی اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ دجال کے فتنے کے متعلق ہر پیغمبر اپنی قوم کو اس سے ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے اتنا بدترین فتنہ روئے زمین پر اور کوئی نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس وقت میں ان نشانیوں سے دجال کو پہچان کر خود کو اس کے فتنے سے محفوظ کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی کیا۔ لیکن دوستو، معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول ہمیں بار بار اس کے فتنے سے ڈراتے اور خبردار رہنے کا کیوں کہتے؟ دجال کی ہر نشانی، مثلاً اس کی بائیں آنکھ کا کانا ہونا، بال گھنگرالے، گندمی رنگت، ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا، اس طرح کی کئی تفصیلات تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قید کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر آج انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں آپ بھی جان کر شوق ہو جائیں گے۔ مگر یہ سب سمجھنے سے پہلے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے، ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ملاقات کا واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں، جس شخص سے تم ملے تھے وہ حقیقت میں دجال ہی تھا۔ یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت تمیم داری، جو کہ پہلے کرسچن تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اس سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ میں عورتوں کی پہلی صف میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آج اللہ کا پیغام یا نصیحت سنانے کے لیے نہیں روکا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے روکا ہے جو حضرت تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد آج مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے دنوں میں 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق میں سمندری سفر پر تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا۔ اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنا شروع ہو گئی اور موسم اتنا خراب ہو گیا کہ ہماری کشتی 1 مہینے تک سمندر میں ہی بھٹکتی رہی۔ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ جگہ پر کھانے کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ میں اپنی کشتی پر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک جزیرے پر پہنچا، جہاں ایک عجیب و غریب جانور کو ہم نے اپنے سامنے کھڑا دیکھا، جس کا جسم مکمل طور پر بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کرتی تھی اور ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا یہ باتیں چھوڑو، بلکہ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر موجود ہے وہاں پر وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا منتظر ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور اس مندر میں ایک بہت بڑے جسامت والے شخص کو دیکھا۔ وہ زنجیروں میں قید تھا اور اس سے بڑی جسامت کا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں بالکل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بہت جلد وہاں پر کوئی پھل نہیں ہوگا،
پھر اس نے کہا کہ مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد یہ خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال اس نے جگر کے چشمے کے بارے میں کیا اور اس کے بعد گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ مجھے اس پیغمبر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ کیا واقعی یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں، اور بہت جلد یہ نشانیاں پوری ہوتے ہی میں یہاں سے باہر نکل جاؤں گا اور پوری دنیا پر قبضہ کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ۔ دیکھو میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ دجال نہ ہی شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں دجال کی لوکیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مشرق میں کسی ویران جگہ پر قید ہے۔ سو چلیں مدینہ کے مشرق میں موجود تمام جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عریبین سی موجود ہے، جہاں سے حضرت تمیم داری کا جہاز روانہ ہوا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشدیپ آئیلینڈ، میرا آئیلینڈ جو کہ عمان میں موجود ہے، سکوٹرا آئیلینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخر میں پاکستان کا استولا آئیلینڈ۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ دجال نہ ہی شام میں موجود ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشدیپ آئیلینڈ اور پاکستان کا استولا آئیلینڈ۔ تو اب ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ دراصل ان دونوں میں سے اصل آئیلینڈ کون سا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کی جس جانب اشارہ کیا تھا، اگر ہم وہاں سے ایک سیدھی لائن کھینچے تو آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئیلینڈ بنتا ہے۔ لکشدیپ آئیلینڈ اس لائن سے کافی دور ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تمیم داری کے اس واقعے سے ہم نے جانا کہ اس آئیلینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی بہت پہلے کا تھا، لہٰذا ہمیں بھی ان آئیلینڈز پر ایسا ہی مندر تلاشنا ہوگا۔ لیکن انڈیا کے اس آئیلینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئیلینڈ پر ایک مندر موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مندر کالی ماتا کا ہے، جسے ہندو عقیدے میں تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی مانا جاتا ہے۔ یہ مندر آج سے تقریباً 2000 سال پرانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 600 سال پرانا۔ جو بھی سوال دجال نے کیے تھے، یعنی بیسان کے کھجور، گولان کی پہاڑیاں، تبریہ کی جھیل اور وہ تمام نشانیاں آج پوری ہو چکی ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دجال آزاد ہو چکا ہے، لیکن دنیا سے ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ باقی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔